أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا. تب موسیٰ بول اٹھے کہ کیا تم نے ناؤ میں چھید کر ڈالا کہ کشتی پر سوار لوگوں کو ڈبا دو گے؟ یقیناً تم نے خطرناک بات کر ڈالی. تب خضر نے کہا میں نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے میں صبر نہ کر سکیں گے. تب موسیٰ بولے کہ یاد نہ رہا، مقصد کے حاصل کرنے تک مجھ پر سختی نہ کیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی. پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کمسن لڑکا ان کو ملا تو اس نے لڑکے کو مار ڈالا. تب موسیٰ بولے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی. یہ تو آپ نے انوکھا کام کیا. خضر نے کہا کہ آپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ صبر سے چل نہیں سکتے. تب موسیٰ بولے کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو پھر مجھے اپنی صحبت میں نہ رہنے دیں، اس لیے کہ اب تو آپ میرے معاملے میں معقول عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں. پھر دونوں نے وہاں سے بھی آگے چلنا شروع کیا یہاں تک چلے کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچ گئے. تھکے تو تھے ہی اور بستی والوں سے کھانے کی حاجت کا اظہار کیا تو گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار پائی کہ اب گرنے ہی والی ہے تو خضر نے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے سدھار دیا. تب موسیٰ بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سدھارنے کی کچھ مزدوری بھی وصول کر لیتے. تب خضر نے کہا کہ اب تو بقول آپ کے میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ ہی گیا. اب میں فوراً آپ کو ان تمام معاملات کا خلاصہ اور اصل حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. وہ جو کشتی تھی کچھ مسکین غریب لوگوں کی تھی جو مل جل کر دریا میں محنت مزدوری کر لیتے تھے، اور دریا پار ایک اچکا بادشاہ کنارے پر آیا تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ اسے لینا پسند ہی نہ کرے. اب سن لو اس لڑکے کا واقعہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے تو ہم کو یہ خوفناک اندیشہ ہوا کہ یہ تو ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں لے ڈوبے گا. بس ہم نے مناسب جانا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب ان کو اس سے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ پر محبت مہربانی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ مانے. اور جو دیوار تھی تو اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر میں 2 یتیم لڑکے رہتے ہیں اور اس گاؤں میں اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گاڑ کر رکھا ہوا ہے.
اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں جوانی تک پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے، اور میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ سن لو کہ یہ خلاصہ پورا ہوا ان سب کاموں کا جن کے بارے میں آپ سے صبر نہ ہو سکا۔